وہ کہہ رہی تھی ان دنوں آپ بڑے بدماش ہو گئے. تو میں سوچا کہ یہ خاتون کتے سے اتنے ادب کے دائرے میں بات کر رہی ہے تو وہ خاتون اپنے بچوں سے کیسے بات کرتی ہوگی. میں جب انگریزی سیکھا اور ٹیچر بنا، اس کے بعد ہندوستان کے دورے ہوئے. 40 دن کا ورکشاپ ہوتا ہے میرا. 40 دن کا ورکشاپ ہوتے ہی سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغ جماعت سے بلانگ کرتا ہوں کر کے. تو پہلے میں علماء کو، کیونکہ جب علماء کو پڑھاتا ہوں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، میری ایسی مجلس ہوتی ہے سارے مسلک کے علماء رات میں 9 سے 11 پڑھنے آتے ہیں. میں فری پڑھاتا ہوں، جہاں بھی ورکشاپ ہوتا ہے 9 سے 11 2 گھنٹے میں نکالتا ہوں علماء کو انگریزی سکھانے میں. تو سارے مسلک کے علماء جمع ہو جاتے ہیں. اب استاد کو اللہ نے اتنا بڑا آنر دیا ہے ماشاءاللہ، اور میں حکمتاً 4 علماء کو بلاتا ہوں، آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے. 4 سٹیج پہ 4 الگ مسلک کے کھڑے ہوئے رہتے ہیں. وہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. اہل حدیث کے بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، اور کیا کیا ہے. 4-5 کھڑے ہو کر کے سٹیج پہ وہ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، پرفارم بھی کرتے ہیں، مقابلہ بھی کراتا ہوں. اور وہی علماء بولے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو 20 سال سے دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی سلام نہیں کیے تھے، لیکن آپ کا انگلش کی وجہ سے ہم لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا ہے کر کے. تو تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کو کام لینا ہوتا ہے تو میرے جیسے نامخلص سے بھی کام لے لیتا، یعنی کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. میرے اب دادا جو ہے ہیڈ قاضی تھے اور ہیڈ ماسٹر بھی تھے. تو پھر میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ دادا سے جو ہے میں ٹیچر بنا ہوں، یعنی وہ چیز مجھ میں آئی ہے. اور 2007 سے 2011 تک 4 سال تک میں پورا فوکس کمپلیٹ انگلش پہ دیا میں نے. 2011 میں شاہین اکیڈمی ہے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا، وہاں میرا ورکشاپ تھا. NRI ہاسٹل ہے، وہاں انگلش پڑھانے گیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے مجھے NRI ہاسٹل میں رکھے، تھوڑے اچھے فیسلٹیز رہتے کر کے. تو ایک خاتون میرے کمرے کے بالکل سامنے، ایک خاتون کی رونے کی آواز آئی. میں اور میرا بھانجا دونوں تھے کمرے میں. میں باہر نکل کے دیکھا تو ایک خاتون رونے لگی. میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ روتے روتے سسکیاں لیتے ہوئے وہ خاتون نے کہا کہ ہم لوگ ہے تو یہیں سے انڈیا سے سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے یہاں لے آئے، ایڈمیشن ہو چکا ہے. تو میرے بچے کو میرے خاوند نے، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بیٹے 2 سال آپ نے فون یوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ فیس بک کا دیوانہ تھا لڑکا، وہ یوز نہیں کرنا ہے آپ نے. اس میں بحث ہوئی تو لڑکے نے باپ کو مارا تو باپ گر گیا زمین پر. تو وہ ماں روتے ہوئے باہر آئی. تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ یہ میں کیا انگلش پڑھا رہا ہوں، اس سے کیا ہونے والا ہے. صرف ایک زبان، مجھے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے. پھر میں نے سوچا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے. میں نے اسٹڈی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھنے لگا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کمانڈ آیا کہ اسلام آپ نے پھیلانا ہے اور پہلے ٹیچنگز دیجئے اپنے فیملی ممبرز کو خود کے، تو بخوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کمانڈ کو فلفل کیا. پھر دوسرا کمانڈ آیا اپنے رشتہ داروں میں اسلام کے میسج کو عام کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوب نبھایا. پھر ایک موقع آیا، اللہ نے کہا اب اس کو عام کرنے کا وقت آ گیا، ابھی چھپ کر دعوتیں نہیں دینا ہے، اسے عام کر دو. تو پھر عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر، پہاڑ کا نام مولانا صفا، اوپر کھڑے ہو کر ایڈریس کرتے تھے اس زمانے میں. آج سٹیج وغیرہ آیا، پہلے اونچائی پر کھڑے ہو کر، پہاڑ پر کھڑے ہو کر ایڈریس کر رہے ہیں. وہاں سے میں نے 2 چیزیں لی. نمبر 1، اللہ کا کمانڈ آیا کہ بتاؤ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا اللہ کا تعارف نہیں کیا، وہاں پر انہوں نے سوال کیا ان دنوں آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا. تو بیک وقت سب ایک آواز میں بولے ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، صادق پایا ہے آپ نے.
تو وہاں بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولے کہ اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے, کیا آپ مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ 100% ہم مانیں گے, کیونکہ آپ کے زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو رکھا, پھر اس کے بعد بات کو رکھا, یعنی اللہ کا بات, یعنی کمانڈ کرنا تھا. اپنے کیریکٹر کو رکھا. دنیا کے اس روح زمین پر کوئی پولیٹیشین ہے جو اپنی ذات کی صفائی کرے؟ کوئی ایم ایل اے, کوئی ایم پی, کوئی منسٹر, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ یہ سٹیج پر کھڑے ہو کر عوام سے یہ پروف کر لے کہ کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے, وعدہ خلافی کی ہے؟ ایسا کوئی منسٹر بول سکتا ہے؟ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر کو ڈیفائن کیا. پہلے بات, پہلے ذات, پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو رکھا. تو پھر کیریکٹر پرسنالٹی سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہاں سے مجھے بچوں کے کیریکٹر اور پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے. انگلش تو ایک پارٹ ہی رہے گا. پھر سٹیج پر اونچائی پر کھڑے ہو کر ایڈریس کیے. تو پبلک سپیکنگ سکھانے کے لیے سٹیج ہونا بہت ضروری ہے. آڈیٹوریم بھی ہونا, سٹیج بھی ہونا, یہ بھی سنت ہے. سٹیج پر تو میں جہاں جہاں جاتا ہوں شرط رکھتا ہوں کہ آڈیٹوریم ہونا, بہترین سٹیج ہونا, تاکہ پبلک سپیکنگ. لیڈر ہمیں بنانا ہے تو لیڈر کی جگہ اونچائی ہوتی ہے نا ایڈریس کرنے کے لیے, تو وہاں سے پبلک سپیکنگ سکھاتا ہوں. پھر کمیونیکیشن, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کمیونیکیٹر اس روح زمین پہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ایک کمیونیکیشن یعنی بات کرنا, جو گاؤں کا جاہل بھی بات کرتا ہے اور ایک بہت ہی قابل عالم دین بھی بات کرتے ہیں. دو بھی کمیونیکیشن ہے, لیکن اس میں نزاکت ہو, نفاست ہو اور صلاحیت ہو, اسے سکل کہتے ہیں. کمیونیکیشن سکل. میرے ابو بہرے ہیں, یہ کمیونیکیشن ہے. گرامر پوائنٹ آف ویو سے کوئی غلطی نہیں ہے. کوئی غلطی ہے گرامر سے؟ میرے ابو بہرے ہیں اور میرے ابو اونچا سنتے ہیں, یہ کمیونیکیشن سکل ہے. مائی ڈیڈ از ڈیف, یہ صرف کمیونیکیشن ہے. مائی ڈیڈ از ہارڈ آف ہیئرنگ, مائی ڈیڈ از ہارڈ آف ہیئرنگ, اونچا سنتے ہیں, یہ کمیونیکیشن سکل. اس کا مطلب میں میرے ابو کو ریسپیکٹ دے رہا ہوں. واٹ از یور نیم, تیرا نام کیا ہے؟ مے آئی ہیو یور نیم پلیز, کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ یہ کمیونیکیشن سکل ہے. زبان کا صحیح ہونا یہ بے حد ضروری ہے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. ایک دفعہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلبہ کو پڑھانے گیا تھا, انجینئرنگ ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس کو. تو جنوری کا مہینہ تھا, اتر پردیش سے شاید بہت سارے علماء بھی ہوں گے یہاں. وہاں کی سردی اور وہاں کا فاگ, فاگ کو اردو میں کیا بولتے ہیں مولانا؟ کوہرا, شبنم, جو بھی نا, یعنی 10 فٹ کا بھی نظر نہیں آتا ہے نا جنوری کے مہینے میں. تو میں جاگنگ کرنے کے لیے, چہل قدمی کے لیے, جب تو ایکسرسائز نہیں کرتا تھا, لیکن چلو فاگ کو دیکھیں گے, وہ بھی ایک میرے لیے بہت بڑا اچیومنٹ. ہمارے حیدرآباد میں فاگ کہاں ہوتا ہے, سردی نہیں ہوتی ہے. جس کو اللہ پیسوں سے نوازتے ہیں وہ شوق میں سویٹر پہن لیتے ہیں, لیکن سویٹر کی بھی سردی نہیں ہوتی ہے. تو میں چہل قدمی کے لیے نکلا. میرے پیچھے سے ایک فیمینن وائس آئی, فیمینن میسکولن, میسکولن آواز یعنی مرد کی آواز, فیمینن وائس یعنی عورت کی آواز. ایک خاتون کی آواز آئی. وہ خاتون کسی سے بات کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی, ان دنوں آپ بڑے بدماش ہو گئے, بہت بدماشی کر رہے ہو, یہ نخرے بازی آپ کی چلے گی نہیں, ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ آوازیں میری کان میں آئی اور کچھ دیر کے بعد وہ خاتون مجھ سے آگے چلے گئی. تو وہ دیکھا وہ کتے سے بات کر رہی تھی. کتوں کو جاگنگ پہ لے کے جاتے ہیں نا, یہ تو پتہ ہوگا آپ لوگ کو. تو میں سوچا کہ یہ خاتون کتے سے اتنے ادب کے دائرے میں بات کر رہی ہے, تو وہ خاتون اپنے بچوں سے کیسے بات کرتی ہوگی.
اس کا جو گفتگو ہوگا نا، اسکل ہوگا کمیونیکیشن، وہ اپنے ہسبینڈ سے کیسے کرتے ہوگی اور اپنے پیرنٹس سے کیسے کرتی ہوگی. وہ ایک کتے سے وہ بولی یہ نخرے بازی آپ کے چلیں گے نہیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ کتے سے ایسا کمیونیکیشن ہے تو پھر اپنے لخت جگر اپنے بچوں سے اس کا کمیونیکیشن کیسا رہتا ہوگا.